بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی حکومت کی سیر کرنے کا تھا، اور وہ اپنی حکومت کا حال دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگایا گیا، وہ اس کو پسند نہ آیا تو اس کے بعد اس نے دوسرا جوڑا منگایا، وہ بھی پسند نہ آیا۔ اس کے بعد اس بادشاہ کے لیے بہت سے جوڑے منگائے گئے، لیکن بادشاہ کو کوئی بھی پسند نہیں آ رہا تھا، اور اس کو ایک جوڑا پسند آ گیا تو اس نے اس کو پہن لیا۔ اس کے بعد اس بادشاہ کے لیے ایک سواری منگائی گئی، ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، اس کو پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا اور پھر تیسرا گھوڑا منگایا گیا۔ جب وہ بھی پسند نہ آئے تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے، ان میں سے بہترین گھوڑے کو اس بادشاہ نے منتخب کر لیا، اور وہ بادشاہ اس گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ غرور اور تکبر کرنے لگا۔ اس کے ساتھ بہت سے پیدل فوجی سوار تھے، مگر وہ بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت ہی خستہ حال میں پرانے کپڑوں میں اسے ملا۔ اس نے سلام کیا تو بادشاہ نے تکبر کرتے ہوئے اسے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ تو لگام کیوں پکڑ رہے ہو؟ اتنی بڑی جرأت تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس خستہ حال آدمی نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا صبر کرو، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں، کہنا ہے تو میں اب ہی کہوں گا، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیے۔ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور آپ کی جان لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ زرد ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے لیے سامان کا انتظام کر دوں اور اپنے گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا کہ بالکل بھی مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک اور پاکیزہ بندے کے پاس گیا جو مسلمان تھا۔ وہ آدمی نیک بندہ تھا اور دین کی پاسداری کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا تھا۔ وہ شخص بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ فرشتے نے جا کر اس کو سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا کہ مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے ایک آدمی نے کہا کہ کہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ فرشتہ ایک نیک آدمی کی صورت میں ان سے مل رہا تھا۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا کیا آپ آئے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ میں تو آپ سے ملنا چاہتا تھا، مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی سے بھی ملاقات کا اشتیاق نہ تھا جتنا کہ آپ سے ملاقات کا اشتیاق تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا چاہتے ہو اس لیے اپنے لیے پسند کر لو۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرو گے میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کا اتباع کروں اور جس حالت میں تم چاہو اسی حالت میں آپ کی روح قبض کروں۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے التجا ہے کہ اس دنیا کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ آخرت کی بھی فکر کریں اور اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔
آپ سے ملتی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ